اب یہ دور مہدی ہے، اور حجر اسود کو چوری اگر کر لیا جائے، توڑ دیا جائے، تو انسان تو محروم ہو گیا، لیکن محروم نہیں رکھا اللہ نے اس دفعہ۔ لے جاؤ حجر اسود، جو امام مہدی پر ایمان رکھے گا وہ ہر بندہ حجر اسود ہوگا۔ جس کے دل پر تصویر یار ہے وہ کعبہ ہے، کعبے کی جان حجر اسود ہے۔ ظہور مہدی سے کیا مراد ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، اظہار میں اور ظہور میں کیا فرق ہے؟ اظہار ایڈجیکٹو ہے اور ظہور ناؤن ہے۔ اظہار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اظہار ہونے کا مطلب ہے ریویلیشن آف آئیڈینٹی، بس کہ امام مہدی کی شناخت ہو جائے کہ کون سی ہستی امام مہدی ہے، یہ ظہور ہے۔ وہ ظہور تو ہو چکا ہے امام مہدی کا۔ اب جو بدروئیں رہ گئی ہیں ان کو پریشانی ہے سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی ماننے میں، بدروؤں کو، ہاں، اور جن کے دلوں میں اللہ نے نور رکھا ہے وہ سرکار گوھر شاہی کے فیض سے مستفیض ہو کر تعلق باللہ ان کا جڑ رہا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا نور جا رہا ہے، کسوٹی ان کے پاس آ چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنی نشانیوں کے لیے پاک اور صاف کر دیا ہے، وہ مزے میں ہے۔ اور جن کے دلوں میں نور نہیں ہے، فسق و فجور ہے، وہ بیچارے یوم محشر میں بھی پوچھیں گے اللہ سے کہ امام مہدی کب آئیں گے۔ ہاں، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ امام مہدی کا موضوع جو ہے وہ اتنا زیادہ مسلمانوں میں سینسٹیو ہو گیا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے گئے ہیں۔ زبانی کلامی طور پر کہتے ہیں ہاں امام مہدی نے آنا ہے، لیکن جو بھی کہے کہ فلاں امام مہدی ہے وہ جھوٹا ہے۔ ابے تجھے کیسے پتا کہ وہ جھوٹا ہے؟ یا تو تیرے پاس کسوٹی ہو کہ جس کی بنیاد پر تو جو ہے جانچ پڑتال کرنے کے بعد کہے کہ دیکھو جی اللہ اور اس کے رسول نے، ائمہ اکرام نے یہ نشانیاں امام مہدی کی بتائی ہیں جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ امام مہدی ہیں، ان میں یہ نشانیاں موجود نہیں ہیں، لہٰذا میں تسلیم نہیں کرتا۔ میں اس کو تسلیم کروں گا جس میں اللہ رسول کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں موجود ہوں گی۔ اب یہ تو ایک طریقہ ہے کسی کو جانچ پڑتال کرنے کا، کسی کو تسلیم اور رد کرنے کا، یہ طریقہ کار ہے۔ آپ بغیر تحقیق کے، بغیر کسوٹی کے سب کو لپیٹتے جائیں، جو بھی امام مہدی کا کہے آپ اس کو قادیانی کہہ دیں، تو قادیانیوں کا کانسیپٹ آپ کو ابھی پتہ کہاں ہے؟ قادیانیوں کی تعلیمات آپ کو پتہ کہاں ہیں ابھی؟ جس دن قادیانی کی تعلیم آپ کو پتہ چل گئی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کسی نے آپ کے جسم کے تمام سوراخوں میں ہری مرچیں بھر دی ہیں۔ وہ اتنے گمراہ ہیں، اتنا گمراہ نہ دیوبندی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے، نہ اہل حدیث ہے، جتنا گمراہ قادیانی ہو چکا ہے۔ ان کا ایسا لگتا ہے کہ دماغ میں کسی نے جو ہے نا گوبر بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی جو وہ انہوں نے حال کیا ہے، اس کے ترجمے میں اس میں بگاڑ پیدا کیا ہے، اس کے مفہوم میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل چول لوگ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان بیچاروں کو۔ لیکن اب مسلمانوں کا وتیرہ یہ ہے کہ جو بھی کہے کہ جی امام مہدی آنے والے ہیں، یا امام مہدی اپنے کسی کی طرف اشارہ کر کے، جیسے سرکار کی طرف اشارہ کر کے ہم کہتے ہیں سرکار امام مہدی، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ قادیانی ہے۔ بھائی کیوں؟ بھائی قادیانی بھی اپنے لیڈر کو امام مہدی مان، تم بھی مان رہے؟ ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ وہ تو جھوٹے آدمی کو مان رہے ہیں، ہم تو اس کو امام مہدی تسلیم کر رہے ہیں جس کو اللہ نے امام مہدی بنا کے بھیجا ہے۔ ہاں، اب یہ جو جملہ میں نے کہا ہے کہ سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ امام مہدی ہیں، اس کے اوپر کرو بات، بولو، پوچھو کہ ثابت کرو کہ کس طریقے سے سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ امام مہدی، ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ میں کہوں گا حدیثوں کو چھوڑ دو، صرف قرآن سے ہی آ جاؤ، کیونکہ قرآن پتہ کہاں ہے آپ کو قرآن کیا ہے؟ آپ تو الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے دیکھو ایک چیز سمجھیں قرآن شریف میں، ویسے تو رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 1-2 مہینے پرانی، میں نے سرکار کی ایک تصویر کے نیچے ایک عربی ٹائٹل لکھ کر کے وہ انسٹاگرام پہ لگائی، مرسل الحب سیدنا گوھر شاہی۔ تو ایک مولوی صاحب نے جو ہے اعتراض کر دیا کہ ہم تو کہتے تھے
کہ تم لوگوں نے جو ہے دعوے کیے ہوئے ہیں نبوت کے۔ میں نے کہا جی ثابت کریں۔ انہوں نے تصویر بھیج دی، بولے یہ دیکھیں تم نے مرسل لکھا ہوا ہے سرکار گوھر شاہی کے نام کے ساتھ۔ تو میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ آپ عالم ہیں؟ تو کہتا ہے اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے بولا آپ کو نہیں ہے، مجھے ہے۔ آپ کو نہیں ہے شک لیکن مجھے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ کہتا جی ہیں۔ میں نے پوچھا نبی بھی ہیں؟ کہتا ہاں نبی بھی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا صرف ختم نبوت کی بات کیوں کرتے ہو، ختم رسالت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو خاموش۔ ارے بولو نا یار، رسول اور نبی کا فرق معلوم ہے؟ رسول کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے نبوت، اور حضور خاتم النبیین ہیں، نبوت ختم ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر رسول نبی ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جبریل علیہ السلام کو بھی رسول کہا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ مراسلہ لے کے آنے والا۔ کیا کہیں گے اس کو انگریزی میں؟ میسنجر۔ جیسے یاہو کا میسنجر ہوتا تھا، میسنجر کہتے ہیں اس کو۔ تو مرسل الحب کا مطلب ہے محبت کی تعلیم لانے والا۔ اس کا جو تعلق ہے لفظ کا مرسل الحب کا، یہ ایکٹیویٹی سے ہے، رینک سے نہیں ہے۔ مرسل الحب، جیسے اگر آپ فتنہ پھیلاتے ہیں تو آپ کو کہیں گے مرسل الفتنہ۔ اب مرزا غلام احمد جو تھا اس کا تو بیچارے کا حال ہی برا تھا۔ چھوٹی سی ایک بات سمجھیں، تباہی کا راستہ کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کو حیرت ہوگی ویسے، لیکن میں بتا دیتا ہوں ایک فتویٰ اور سے۔ اگر مرشد نہ ہو تو عبادت کرنا خطرناک کام ہے۔ خطرناک کام کیوں ہے؟ جب بندہ عبادات میں لگتا ہے، کوئی جنگل جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی عبادت 5 وقت کی نماز پڑھ لی، وظیفے پڑھنے شروع کر دیے، ہے نا، یہ آیت پڑھ لی 2000 دفعہ، 3000 دفعہ، تہجد پڑھ لی، یہ سب کچھ کر لیا، یہ تھوڑی بہت عبادت کرنا شروع ہو گئے آپ، تو اب کیا ہوگا؟ تھوڑا عرصہ گزرے گا کہ شیطان جو ہے وہ بھیس بدل کے آپ کو کچھ نہ کچھ دکھانا شروع کر دے گا، نظارے دکھانا شروع کر دے گا۔ پھر آپ کی عبادات کی وجہ سے، آپ کے ظاہری علم کی وجہ سے آپ کو بہت سے لوگ ماننے لگیں گے۔ شیطان ہی دیکھے گا اس کو ماننے والے کتنے ہیں، اگر ماننے والے زیادہ ہوئے تو پھر شیطان جو ہے بڑے توجہ کے ساتھ آپ پر کام شروع کرے گا، ہلکے ہلکے آپ کو اشارے بھیجے گا کہ جی یہ ہے وہ ہے، اور اتنے یعنی واضح اور اتنے ویوڈ ڈریمز آپ کو بھیجے گا، اور آپ کو یہ تاثر دے گا کہ یا تو وہ غوث پاک ہے، یا وہ داتا علی حجویری ہے، یا وہ جبریل ہے۔ ایسا نہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو دھوکے ہوئے وہ انہوں نے من گھڑت کوئی خود ہی کہانی بنائی، نہیں، ان کے اوپر باقاعدہ شیطان نے جبریل کا روپ بھر کے آیتیں نازل کی، اور ہوئی ان کے اوپر شیطانی آیتیں نازل، لیکن ان کا مرشد جو نہیں تھا نا، روحانیت سے جو واقف نہیں تھے نا، اس لیے وہ اس کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ شیطانی چال ہے، جبریل نہیں ہے۔ اگر کوئی مرشد ہوتا مرزا غلام احمد قادیانی کا تو وہ اس کو سمجھاتا کہ بیٹا یہ شیطانی اشارے ہیں، ان پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چل۔ ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی میں کافروں والی کون سی بات تھی؟ یہی نمازیں پڑھتا تھا وہ، یہی قرآن پڑھتا تھا، اسی کعبے کی طرف جھکتا تھا، لیکن جب اس کی عبادات نے زور پکڑا، آہستہ آہستہ شیطان جو ہے اس کو اشارے دینے لگا، اس کو خوابوں میں آنے لگا۔ اب شیطان خواب میں آ کے یہ تو نہیں کہے گا جی میں شیطان ہوں، مجھ سے بچ کے رہنا، یہ میں جھوٹی آیت تم پر پیش کر رہا ہوں، یہ جھوٹی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ کہے گا شیطان۔ وہ اپنے آپ کو چھپائے گا، کوئی دوسرا بھید بھرے گا اور اس کو کہے گا جی یہ میں تمہارے اوپر نازل کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے گمراہ، بڑے لوگ گمراہ ہوئے یار۔ طاہر القادری صاحب کا حضور کی مجلس میں سرکار گوھر شاہی نے نام پہنچایا تھا، لیکن پھر جب ان کو یہ اشارے وغیرہ ہوئے اور انہوں نے سرکار کے خلاف بیان دینے شروع کیے تو یہ محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گئے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اس وقت مجلس محمدی میں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
میں اس وقت مجلس محمدی میں تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا الیاس قادری کو اپنی بارگاہ سے رد کیا، اس کی پگڑی اٹھا کر کے پھینکی، خدا کی عزت کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹا مرشد ہو تمہارا یا مرشد نہ ہو، ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ بچائے گا نہیں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا شیخ لہ فہو الشیخ الشیطان، کہ جس کا شیخ اس کی مدد کو نہ پہنچے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب جس کا شیخ نہیں ہے، من لا شیخ لہ، جس کا شیخ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نہیں عربی کا مزاج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ من لا شیخ لہ، جس کا شیخ، جس کا مرشد اس کی مدد کو نہ پہنچے، فہو الشیخ الشیطان، تو پھر شیطان جو ہے وہ اس کے شیخ کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ عبادات کرتے ہیں اور ان کا مرشد نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ عبادت تباہی کی طرف کیسے لے کے جا سکتی ہے؟ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے تباہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جن کو اپنی نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی، پڑھی تو ہے، گئی کہاں ہے پتہ نہیں، چلی گئی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی سمپل سی میں بات کہتا ہوں آپ کو، جب آپ کسی کو کوئی خط یا لیٹر بھیجتے ہیں، اینولوپ کے اندر وہ ڈال کے پھر اینولوپ کے اوپر پتہ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اسٹیمپ لگاتے ہیں، اسٹیمپ ہوتی ہے نا جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں ٹکٹ، اور پھر ٹکٹ صحیح لگانا چاہیے جتنا وزن ہے اس کا، ٹکٹ لگائیں گے تو پھر اب وہ ویلڈ پوسٹ پہ پہنچے گی۔ آپ نے خط بھی لکھا، ایڈریس بھی لکھا، ٹکٹ نہیں لگایا، لیٹر باکس میں ڈال دیا، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اسی طرح یہ نماز اس کو پہنچانے والا، جس طرح وہ لیٹر کو پہنچانے والا اسٹیمپ ہے نا، اسی طرح اس کو پہنچانے والا یہ دل کا اسٹیمپ ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اب اگر حضوری قلب کے بغیر نمازیں تجھے تباہی کے دہانے پر لے جائیں گی، ہلاکت میں مبتلا کر دیں گی، تو اسی طریقے کے روزوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ اسی طریقے کی زکوٰۃ جو تو نمود و نمائش کے لیے دیتا تھا، اسی طرح حج جو تو لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کرتا تھا، یہ ساری عبادتیں تباہی کی طرف لے کے جائیں گی نا۔ کسی بھی عبادت سے پہلے بہتر ہے کہ مرشد کامل کو ڈھونڈ لے، تاکہ تیری کوئی بھی عبادت نہ تباہی کی طرف لے جا سکے، نہ رائے گاں ہو، بلکہ وہ اللہ تک پہنچے اور اس کا فائدہ ہو تجھے۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہچاننا ہے، یہ کوئی معمولی کام ہے۔ آپ لوگوں نے تحقیق نہیں کی ہے نا، اس لیے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں کہ جی انجیل مقدس میں، بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے بعد نبی آئے گا، انجیل میں اس کا تذکرہ ہوا۔ کسی عیسائی نے آپ کو کہا ہے کہ ہماری بائبل میں تمہارے نبی کا ذکر آیا؟ اب ہمارے برابر میں تو بردر اسٹیو بیٹھا ہوا ہے، یہ تو کرسچن ہے نا، ہم نے تو 1000 دفعہ اس سے پوچھا ہے کہ ہاں بھائی تم نے حضور پاک کا ذکر پڑھا ہے بائبل میں کہیں؟ کہتے جی کہیں نہیں پڑھا۔ تو اب بائبل اللہ کا کلام نہیں تھا، ہے تھا نا، اس میں نشانی بھی آ گئی حضور پاک کی، کتنے لوگوں نے پہچانا؟ یہ جو تذکرہ ہوتا ہے نا آسمانی کتابوں میں آنے والی ہستیوں کا، یہ حجت ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ اس کی پہچان ہوتی ہے ایمان والوں کو، جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا ہو، جن کے دلوں میں نور داخل ہو چکا ہو۔ مکے کے کافروں کے دلوں میں جب نور آیا، مومن بن گئے، تو اس کے بعد انہوں نے تمام نبیوں کو خود بخود تسلیم کرنا شروع کر دیا، اس سے پہلے تو کسی کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے بھی دل میں نور آیا نا، تب ہم بھی جو ہے وہ اس غلاظت سے نکلے کہ یہ ہندو ہے، اس کے ساتھ کھانا منع ہے، یہ شیعہ ہے، اس کے ساتھ کھانا حرام ہے۔ ہم انہی غلاظتوں میں پڑے ہوئے تھے، مولویوں نے ہم کو بیوقوف بنایا ہوا تھا،
اور ہمارا اپنا دماغ کام نہیں کرتا تھا، ہم سوچتے نہیں تھے، اتنی فہم، اتنا ادراک نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم احادیث کو سمجھ لیں، قرآن مجید کو سمجھ لیں، یا ہمارے اندر کوئی ایسی حکمت بھری سوچ ہو جس سے ہمیں یہ آئیڈیا مل سکے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ان تمام مذاہب کو بھیجا ہے، اللہ ایک دوسرے سے نفرت کیوں کروائے گا؟ ہمیں یہ خیال نہیں آتا تھا۔ لیکن سرکار گوھر شاہی سے جب ملے، آپ نے ہمارے دلوں میں ایمان کو اتارا، ہمارے دل میں نور کو اتارا، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام بسایا، سینے کے اندر جب اللہ کا نور پہنچا، بغض، اناد، تکبر، یہ تمام برائیاں جل جل کے سینہ پاک ہو گیا، پھر ہم کو ہر کوئی اپنا نظر آیا، ہندو بھی اپنا نظر آیا، عیسائی بھی اپنا نظر آیا، سکھ بھی اپنا نظر آیا۔ اس سے پہلے ہم کو نہیں لگتا تھا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم اس سے پہلے توحید کا اقرار کرتے تھے، اللہ ایک ہے، لیکن ہم ہندوؤں کا بھگوان کسی اور کو سمجھتے تھے، عیسائیوں کا گاڈ کسی اور کو سمجھتے تھے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہم توحید کی بات تو کرتے تھے لیکن ہمارا عقیدہ مشرکوں والا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ ہندوؤں کا خدا اور ہے، عیسائیوں کا خدا اور ہے، لیکن ہم کو اس وقت جب دل میں ہمارے نور اترا اللہ کا، پھر ہمیں پتا چلا نہیں یار، وہ جو اللہ جس کی توحید کا ہم اقرار کرتے تھے نا ایک ہے، وہی اللہ یہ بھگوان کہہ کے مانتے ہیں، اللہ وہی ہے، یہ گاڈ کہتے ہیں، یہ بھگوان کہتے ہیں، وہ اہورا مزدا کہتا ہے، وہ الوہم کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کو یہی مسئلہ ہے، ویسے تو کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب بات غیر مسلم کی آئے گی، جب غیر مسلم کی بات آئے گی تو کہے گا نہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو مولوی ہیں، سب سے پہلے نمبر 1 یہ جو ٹرم ہے نا غیر مسلم، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے پوچھئے؟ کیا پوری دنیا کو مسلم ہونا تھا؟ آپ عیسائی کو غیر مسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو عیسائی کہیں نا، اس کو غیر مسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس نے مسلم بننا تھا؟ تو یہ ٹرم ہی غلط ہے، غیر مسلم، نان مسلم۔ بھئی کیوں ٹرم بنائی ہے آپ نے؟ یہ آپ مسلم ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اگر مسلم ہیں، کیوں مسلم ہیں آپ دین اسلام کو مانتے ہیں تو آپ اس لیے مسلم ہیں۔ دوسرا عیسائی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، وہ عیسائی ہے، تو آپ اس کو عیسائی کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ اس کو غیر مسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ٹرم ہی غلط ایجاد ہو گئی نا، یہ ٹرم ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جتنے بھی اللہ کی طرف سے دین آئے ہیں، سب کا فلسفہ ایک ہی تھا۔ نمبر 1 ٹاپ پرائیورٹی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، اللہ کا ایک ہونا۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد موضوع آپ ہیں کہ جس اللہ کو ایک مانتے ہو اس کے ساتھ اب تم ایک ہو جاؤ۔ نبی کا قصہ نہیں ہے بیچ میں کوئی، کیونکہ وہ تو وسیلہ ہے اللہ تک پہنچانے کا، منزل نبی نہیں ہوتا، نبی وسیلہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ تو سرکار گوھر شاہی نے دلوں کو جب منور کیا، روشن کیا، تو ایک ہی چیز جو ہے نا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ کے بھی جب دل میں نور آ جائے گا نا تو ایک چھوٹی سی بات ہی آپ کو رام کر دے گی۔ وہ کیا بات ہے؟ کہ یہ دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا انسان کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا اذن دیتا ہے اس میں ذات عطا کرنے کا، اس ہستی کی نظروں سے دل میں اس میں ذات اترتا ہے۔ اس ذات نے اس دل کو اپنے اللہ کے ذکر سے زندہ کیا، آباد کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ذات من جانب اللہ ہے، کیونکہ جو من جانب اللہ نہ ہو اس کے پاس یہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سرکار گوھر شاہی نے ہمارے دلوں کو زندہ کیا اور اس میں اللہ کو بسایا، ہمارے دلوں میں ایمان کو اتارا، لہٰذا سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ ہے۔ یہ تو ثابت ہو گیا نا، من جانب اللہ ہیں سرکار گوھر شاہی، یہ ثابت ہو گیا۔ پھر سرکار گوھر شاہی جو من جانب اللہ ہیں، اگر ان کی زبان سے جو لفظ نکلا، کسی نے کہا کہ بھئی بہت سے لوگ آپ کو امام مہدی کہتے ہیں، آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ تو سرکار گوھر شاہی نے جواب دیا کہ اگر یہ کوئی غلط بات بولیں گے تو میں روکوں گا نا۔ یہ تو سرکار کی گفتگو سے ثابت ہے، ویڈیو میں ہے، اب دکھا سکتے ہیں ہم آپ کو کہ اگر یہ کوئی غلط بولیں گے تو ہم اس کو روکیں گے نا۔ اب رہ گئی بات کہ یہ کیوں کہتے ہیں ہم کو امام مہدی، پوچھو ان سے،
اور عین قرآن مجید کے مطابق قرآن نے کیا کہا؟ قرآن آخری کتاب ہے نا، آخری وحی، قرآن کے بعد تو کوئی وحی نہیں آئے گی نا، کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی نا، یہ یقین ہے نا آپ کا؟ اچھا، قرآن جب آیا تو نبوت ختم ہو گئی، اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان کتابوں میں آنے والے نبی کی پیش گوئی تھی یا نہیں تھی؟ اور قرآن آخری کتاب ہے، نبوت ختم ہو گئی، تو اب کون سی مستقبل کی پیش گوئی قرآن میں آنی چاہیے تھی؟ نبوت تو ختم ہو گئی، کسی نبی کی تو پیش گوئی آئے گی نہیں، لہٰذا پھر اللہ نے مستقبل کی پیش گوئی فرمائی اور کیا کہا؟ سنوریہم، ہم ان کو دکھائیں گے۔ حضور کے دور میں نازل ہوئی یہ بات، اور حضور کے دور میں نازل ہوئی اور الفاظ یہ ہیں سنوریہم، مستقبل قریب میں ان لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو ہم دکھائیں گے، اس دور کے لیے نہیں تھی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ اس دور کے، کس دور کے لوگوں کو؟ امام مہدی کے دور کے لوگوں کو کیا دکھائیں گے؟ اپنی نشانی، فی الآفاق، افق، اور وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں۔ آپ لوگوں کا ذہن نہیں جاتا ہے اس طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جن نشانیوں کو ذکر کیا ہے، دو مقامات کا ذکر کیا ہے، ایک افق اور ایک تو، ایک افق اور ایک تو۔ ہر انسان کے اندر امام مہدی کی نشانی کا ظہور ہوگا، قرآن میں لکھا ہے وفی انفسہم، آفاق میں اللہ نے نشانیوں کے ذکر کیا کہ آفاق میں دکھائیں گے، اور وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں دکھائیں گے۔ وہ کون سی نشانی ہے جو جانوں میں دکھائی جائے گی؟ اس دل کا چیخ چیخ کر کے اللہ پکارنا، اس دل کا منور ہونا، خوشنما ہونا، جاذب نظر ہونا، حسین ہونا رخسار ریاض سے۔ جو تصویر چاند پر، جو سورج پر، جو مریخ پر ظاہر، جو حجر اسود پہ ظاہر، وہ ان لوگوں کے نفوس کے اندر، جانوں میں بھی ظاہر ہوگی، تاکہ نہ حجر اسود اس دور کے انسان سے افضل ہو، نہ چاند اور مریخ اس دور کے انسان سے افضل ہو۔ انسان کو اہمیت دی، اس سے پہلے ماضی میں انسانوں کے اندر اللہ کی نشانیوں کا ظہور نہیں ہوا۔ یہ وہ دور ہے، دور امام مہدی، جس میں انسانوں کو مقرر کیا۔ چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری اے گوہر، ہے ثبوت حق تیرا اس دل میں آ جانے کا نام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ اس دور کا انسان یہ کہتا ہے، اس دور کے انسان کے اوپر یہ اللہ کا کرم ہوا کہ امام مہدی کی نشانیاں اگر آسمانوں میں آئی ہیں تو وہ نشانی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی رکھی ہیں، تاکہ وہ ادھر ادھر جو ہے نا ٹامک ٹوئیاں نہ مارتا رہے، کہ ہر چیز کو چومتا چاٹتا رہے، چاند کے پیچھے پڑ جائے، حجر اسود کے پیچھے جائے اور حجر اسود کو کوئی چوری کر کے لے جائے، حجر اسود کو کوئی چھپا کے رکھ دے اور انسان محتاج ہو جائے، اس کا حج بیکار ہو جائے، اس کا عمرہ بیکار ہو جائے۔ یار حدیثوں میں لکھا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیے بغیر نہ عمرہ مکمل ہے اور نہ حج مکمل ہے۔ اب جب سے حجر اسود پر امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا چرچا شروع کیا ہے تو مولویوں نے حدیثوں کو بدل دیا۔ اب کہتے ہیں کہ جی بوسہ لینا ضروری نہیں ہے، دور سے جو ہے نا وہ فلائنگ کس کر لو۔ لیکن پہلے کی روایت اٹھا کر کے دیکھیں اگر آپ، تو ان میں صاف لکھا ہے کہ بوسہ لیے بغیر۔ اب یہ دور مہدی ہے، اور حجر اسود کو چوری اگر کر لیا جائے، توڑ دیا جائے، تو انسان تو محروم ہو گیا، لیکن محروم نہیں رکھا اللہ نے اس دفعہ۔ لے جاؤ حجر اسود، جو امام مہدی پر ایمان رکھے گا وہ ہر بندہ حجر اسود ہوگا۔ جس کے دل پر تصویر یار ہے وہ کعبہ ہے، کعبے کی جان حجر اسود ہے۔ جس کے دل میں بھی اس کے یار کے رخسار آ جائیں، اس کا نام جگا ہو یا فیکا ہو، شکیل ہو یا اسٹیو ہو، مذہب کو نہیں دیکھتا رب، اس کی عطا ہر چیز پر بھاری ہے، اس کا فضل ہر چیز پر بھاری ہے، اس کا کرم ہر چیز پر بھاری ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند، سورج اور حجر اسود انسان سے افضل ہو جائیں؟ انسان سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں، لیکن اس انسان سے جس کو اپنی انسانیت کا پتہ نہیں۔ یہ شکل صورت ہونا انسان ہونا نہیں ہے،
یہ 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، ناک، 2 لب، 2 کان، خط بنانا، داڑھی رکھنا اور یہ مانگ سجانا، پگڑی پہن لینا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت ان روحوں کو بیدار کرنا ہے۔ انسان اس روح کو کہتے ہیں، اس جسم کو نہیں کہتے۔ جسم مرتا ہے، انسان نہیں مرتا ہے۔ حضرت انسان نائب خدا ہے۔ حجر اسود پتھر ہے جنت کا، ہاں اس میں یار کا چہرہ ہے، لیکن انسان کو بھی تو رب نے اپنی شناخت کے لیے بنایا، تعارف کے لیے بنایا۔ حجر اسود انسان، حضرت انسان کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کعبہ حضرت انسان کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دل بدستاور کے حج اکبر است، 100,000 کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزرگاہ ہے جلیل۔ امام مہدی کو ڈھونڈنے نکلا ہے۔ امام مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہیں، ایک آسمانوں میں اور ایک تیرے اندر اترے گی۔ تجھے امام مہدی کو پہچاننے کے لیے کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نشانی کا ظہور آسمانوں پر ہوا ہے، آفاق میں ہوا ہے، اس نشانی کا ظہور تیرے اندر بھی ہوگا۔ اس لیے سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننا ہے تو اپنے دل میں نور پیدا کرو۔ جس کے دل میں نور ہوگا وہ امام مہدی کو پہچانے گا اور امام مہدی کا ساتھ دے گا۔ ہم تو کہتے ہیں لوگوں کو اس بارے میں بات کرو ہم سے کہ تم نے سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی کیسے مانا؟ ثابت کرو کہ سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ امام مہدی کیسے ہے، ثابت کرو۔ یہ سوال کرو ہم سے، پوچھو، اس بابت آگ جلاؤ۔ اگر ہم آپ کو حوالے نہ دے سکیں، ثابت نہ کر سکیں کہ سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ امام مہدی ہے یا نہیں ہے، تو ہم آگ میں کود جائیں گے اور آپ بھی آگ میں کود جانا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو ٹھنڈا رکھتی ہے، کس کو جلا دیتی ہے۔ بہت سے سید زادے کہتے ہیں کہ ہم کو آگ اثر نہیں کرتی۔ آ جاؤ، ہم بھی کودیں گے، آپ بھی کودو۔ ہم مناظرے کے قائل نہیں ہیں، ہم مباہلے کے قائل ہیں، جس میں آر پار ہو۔ مناظرہ تو آپ نے 2 حدیثیں سنائی، اس نے 2 حدیثیں سنائی، اس نے کہا میں نہیں مانوں گا، تو بس خراب ہو گیا مناظرہ۔ اس میں تو نہیں ہو سکتا مباہلے میں خراب۔ بیٹا پہلے کودو، اس کے بعد دیکھیں گے، جو بچے گا اس کی بلے بلے ہوگی نا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، انڈیا کا یوپی ہو یا بہار ہو یا کلکتہ ہو یا ممبئی ہو، پاکستان کا کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو یا فیصل آباد ہو، ان تمام علاقوں میں جتنے بھی علماء ہیں، میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ سرکار گوھر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام من جانب اللہ امام مہدی ہیں، اور اس عقیدے کے اوپر تم اگر اس کو چیلنج کرتے ہو تو ہم آگ کا الاؤ جلاتے ہیں، تم بھی کودو، میں بھی کودتا ہوں، جہاں بھی ہو۔ باتیں نہیں کرو زیادہ، کودنے کی بات کرو۔ تم کو یہی لگتا ہے نا کہ تم حق پر ہو، تو پریشانی کس بات کی؟ آ جاؤ۔ تم اگر حق پر اپنے آپ کو سمجھتے ہو، میں بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوں، آگ میں کود جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نار نمرود میں ڈلوا دیا تھا، وہ کود گئے تھے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ آگ میں کودنا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور عدالت الہی ہے۔ تو مولوی تو کہتے ہیں نا کہ ہم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے تھے، بیٹا ان کی سنت پر آ جاؤ، عمل کرو۔ ہم تو عالم نہیں ہیں، ہم تو بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند نہیں ہیں، لیکن ہمیں سرکار گوھر شاہی کے حق پر حق الیقین ہے، کیونکہ جب ہم کودیں گے نا آگ میں گوھر شاہی کے نام پہ، تو ہماری ساکھ کو خطرہ نہیں ہے، ان کی ساکھ جو ہے داؤ پر لگے گی۔ وہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس حق کو ثابت کرے گا۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو، MFI کے تمام ممبرس کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ سے کبھی بھی بات کرے اس بارے میں تو اس کو میرا پیغام پہنچا دے کہ بھائی یونس الگوہر کا یہ کہنا ہے کہ جس کو سمجھنا ہے، اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کنفیوژن کا شکار ہے، تو اس کو دعوت ہے کہ آئے اور سوالات کرے کہ بھائی تم کیوں مانتے ہو، تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر وہ کہے جی نہیں ہم نے تو بس ماننا ہی نہیں ہے، یہ حق ہی نہیں ہے، تو ان کو پھر یہ کہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ پیغام ہے دوسرا
کہ وہ تیار ہیں، آپ بھی آگ میں کودیں، وہ بھی کودتے ہیں، باتیں نہیں کریں، کودنے کی کہانی کریں، آپ بھی آگ میں کودیں، ہم بھی آگ میں کودتے ہیں، جو حق پر ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ ہوگا اور معاملہ حل ہو جائے گا۔ میں لوگوں کو نہیں کہوں گا کہ جی شوکت صاحب آ جاؤ میرے ساتھ کودو آگ میں، یا حافظ ندیم تم بھی آ جاؤ کودو آگ میں۔ میں خود اکیلا کودوں گا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، میں ذمہ دار ہوں اکیلا اس قول کا، میں کودوں گا۔ تو امام مہدی کے ظہور سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی امام مہدی کی آمد ہے، ظہور سے مراد ہے ان کی شناخت کا کھل جانا، یہ ہے ظہور۔ Amra TV, the place